أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جامع الوقف سبق نمبر یہ ہے 5واں، جس میں سے 15 پوائنٹس پڑھا لیے گئے ہیں، یہ 16واں. وقف بالتشدید. وقف بالتشدید میں دیر دو حرکت کی ہوگی، 2 حروف کی ہوگی، مثلا عدود اور سویج. وقف بالتشدید کا مطلب یعنی ایسے حرف پر ہم نے وقف کیا کہ جس حرف پر تشدید چونکہ 2 حرفوں کے کان مقام ہوتا ہے، یعنی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو جب اس حروف پر وقف کیا جائے گا تو بھی تشدید کے ساتھ ہوگا، یعنی 2 حرف کی دیر کی جائے گی. جیسے عدو، آخر میں واو اور یا کی آواز آؤٹ کر کے آئے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ واو پر تشدید تھا تو 2 مرتبہ واو کو پڑھا گیا، یا پر تشدید تھی تو 2 مرتبہ پڑھا گیا. اگلا ہے وقف بالتشدید میں روم اور اشمام بھی جائز ہے، اگرچہ منون ہو. دریجن. اب وقف بالتشدید میں وقف بالروم کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور وقف کم کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پیش جو حرکت ہوتی ہے ضمہ کی، اس پہ روم اور اشمام دونوں جائز ہوتا ہے. تو تشدید جب پیش کے ساتھ ہو تو اس میں بھی اگر وقف بالروم کرنا چاہیں گے یا وقف بالاشمام کرنا چاہیں گے تو یہ بھی جائز ہوگا. وقف بالروم میں کیا کرتے ہیں کہ حرکت کو تہائی، یہ حرف جو ہوتا ہے وہ تہائی حرکت کے برابر پڑا جاتا ہے، اور وقف بالاشمام میں ضمہ کی طرف سے اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیش پر ہوتی ہیں. یہاں پر جو تشدید ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، تو دریون پہ اگر وقف بالروم کرنا چاہیں یا اشمام کرنا چاہیں تو جائز ہوگا. اور وقف تشدید جو 16 نمبر پہ مثال دی گئی ہے عدون اور سویجن، ان دونوں میں بھی اگر وقف بالروم اور وقف بالاشمام کرنا چاہیں تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں بھی جو آخر والا حرف ہے جس پر وقف ہو. اگلا ہے حرف موقوف علیہ نون یا مشدد ہو تو 1 الف کے برابر غنہ ہوگا، اگرچہ روم یا اشمام کیا جائے. جیسے جانن، یعنی جس حرف پر ہم نے وقف کیا وہ حرف یا تو نون ہے یا تو میم ہے، اور نون اور میم ایسا ہے کہ جس پر تشدید ہے، یعنی اگر نون ہے تو نون پر بھی تشدید ہے، اور میم ہے تو میم پر بھی تشدید ہے. اور تشدید کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیش کی اگر ہے تو پیش کی حرکت ہونے کی صورت میں یہاں بھی روم اور اشمام کرنا جائز ہوگا. اور اگر پیش کی حرکت نہیں ہے، زبر اور زیر ہے، تو صرف جو ہے آپ کو غنہ ہی کرنا ہوگا، کیونکہ نون اور میم پر جب بھی تشدید آ جاتا ہے تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے یہ قاعدہ مدنی قاعدہ سے پڑھا ہے، مدنی قاعدہ میں بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ بھی جو تجوید کی کتابیں پڑھی، مصباح التجوید وغیرہ، ان سب میں بھی یہ قاعدہ ہم نے پڑھا کہ نون یا میم یہ دونوں اگر تشدید کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی 1 الف کے برابر یہاں کھینچا جائے گا. تو اس کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ جان، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. لیکن جب اب ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ جان، کیونکہ تشدید ہے نا، اور تشدید والا جو حرف ہوتا ہے اس میں دیری کرنی ہوگی ہمیں 2 حرفوں کے برابر. ایک تو نون ہو گیا جس کو الف کے ساتھ ملا دیا گیا، اور دوسرا نون جو کہ 2 پیش کے ساتھ تھا، تو کیونکہ پیش کو تو ہم نے ساکن کر دیا ہے لیکن نون تو ہے نا کیونکہ تشدید والا تھا، تو اسی لیے اس نون کے برابر ہم لوگوں کو دیری کرنی ہوگی. تو کیا ہوگا؟ پڑھنے میں کیسا آئے گا؟ جان.
کیونکہ صرف جان پڑھ دیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ یہ نون جو ہے بغیر تشدید کے ہے، اور جب اس پہ دیری کی جائے گی تو جو غنہ ہوگا وہ بھی ادا کرنا ممکن ہوگا، کیونکہ غنہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو اسی لیے غنہ بھی ہو جائے گا اور جو تشدید کی مقدار ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اب اگر آپ اس میں وقف بالروم کرنا چاہیں تو حرکت جو ہے وہ تہائی حرکت ادا کی جائے گی، اور اگر وقف بالاشمام کرنا چاہیں تو ہونٹ کو گول کر دیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تنبیہ، نون یا میم کے زائد غنہ سے احتراز اگر کیا جائے تو غنہ ایک الف کے کیا ہے کہ نون یا میم ساکن اگر ہے تو اگر اس پہ وقف کر رہے ہیں تو وہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب وہ ساکن ہو گیا تو بس وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر نون تشدید میں ہوتا کیا ہے کہ دیر کرنا پڑے گا، کیونکہ دو کھینچنا ہوگا، تو جب کھینچنا ممکن ہے میں بھی تو کھینچنا چاہیے، اسی لیے کھینچنا وہاں پہ پایا جائے گا۔ لیکن نارملی ساکن ہو رہا ہے تو وہاں آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، نون پہ وقف ہو رہا ہے، نون کو بس ساکن کر دے رہے ہیں، حرکت ہی حرکت کو ساکن کر دیا۔ جب ہم نے اس پہ سانس توڑا تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ لیکن اگر تشدید ہے تو تشدید میں ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، تو اسی لیے نون یا میم جو ہوگا وہ تشدید والا اگر ہے تو وہاں غنہ کریں گے۔ تو اس کے ایک خاص وجہ یہ بھی ہے نا، کیونکہ ہم لوگوں نے کیا قاعدہ یا میم ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آتا جاتا ہے، ادغام ہوتا ہے اور غنہ ہوتا ہے، تو یرملون میں آپ دیکھیے یا را میم لا، جو 6 حروف ہیں ان میں ایک حرف نون بھی ہے اور ایک حرف میم بھی ہے، تو نون کے بعد نون آئے گا ہے اور میم کے بعد میم آئے تو بھی غنہ کرنا ہے۔ جیسے حرف یرملون میں یا کو رکھ لیجیے آپ، یا کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آتا ہے تو غنہ کیا جاتا ہے ادغام کرنے کے وقت میں، لام اور را کو چھوڑ دیں، آ رہی ہے حرف یرملون کی اور اس کے بعد نون آ رہا ہے یا میم آ رہا ہے تو غنہ کر رہے ہیں، تو نون اور میم یہ بھی تو حرف یرملون میں سے ہیں، اب نون کے بعد نون ہی آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، میم کے بعد میم ہی آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، یا نون کے بعد میم آئے تو بھی غنہ ہوگا، میم کے بعد نون آئے تو بھی غنہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تشدید والا جو حرف ہے 2 بار پڑھیں گے نا، ایک مرتبہ تو آپ نے نون کو حرکت کے ساتھ پڑھ لیا، تو دوسری مرتبہ بھی تو نون ہی آ رہا ہے تو اس کو بھی تو پڑھنا ضروری ہوگا، اسی لیے جب تشدید ہوتا ہے نون یا میم پر تو اس وقت غنہ کرنا ہوگا، لیکن جب ساکن ہے تو سمپل پڑھ دیں۔ 19 نمبر پہ ہے حرف موقوف علیہ کے ما قبل سکون اصل کو تو بجائے وقف بالاسکان کرنے کے وقف بالروم کرنا بہتر ہے تاکہ سکون اصلی تام ادا ہو۔ یعنی کیا کہا؟ حرف موقوف علیہ کے ما قبل سکون اصلی، جس حرف پر ہم نے سانس توڑا اس حرف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے پہلے سے، تو اب جو حرف ہے جس پہ ہم لوگوں کو وقف کرنا ہے اس پہ وقف بالاسکان اگر کریں گے تو چلے گا، لیکن وقف اسکان سے زیادہ بہتر ہوگا کہ وقف بالروم کریں۔ کا مطلب کیا ہے کہ جس حرف پر حرکت ہے ہمیں اس کے حرکت کو ساکن کر دینا ہے نا، تو یہاں مثال دی گئی ہے سبحہ، ہا پر پیش ہے، بعد والا جو ہا ہے اس پر پیش ہے، تو اس کو جب ساکن کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، لیکن اس ہا سے پہلے جو بڑا ہا ہے اس کو دیکھیے آپ، وہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حرف ہے وہ ساکن ہے،
جو چھوٹا ہا ہے، ہا پر جو پیش دیا ہوا ہے، یہ ہا تو ہمارا حرف موقوف علیہ ہے، کیونکہ ہم کو جب سانس توڑنی ہوگی تو آخر والے حرف پر ہی توڑیں گے، تو آخر والا حرف جو ہے اس پر تو حرکت ہے، لیکن اس حرکت کو اگر تو اس کے پہلے والا جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس ہا سے پہلے جو با ہے وہ بھی ساکن ہے، کیونکہ با پر تشدید ہے، اور تشدید کا حرف پہلی مرتبہ میں حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، دوسری مرتبہ تشدید والے حرف کو ساکن پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ سین پر تو زبر ہو گیا سبح، سین پر زبر ہو گیا، اور با جو ہے اس پر زیر ہے اور تشدید لگا ہے، پھر ہا ساکن ہے اور اس کے بعد ہا پر پیش ہے۔ اب یہاں دو حرف پہلے سے ہی ساکن والے تھے، اس کے بعد جو ہا پر پیش ہے آخر والے ہا پر، اس کو ہم سکون سانس توڑنے کی وجہ سے وقف کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، تو بہت سارا حرف جو ہے ایک ہی وقت میں ساکن ہو رہا ہے، اسی لیے اگر آپ یہاں پر وقف بالروم کریں گی، یعنی تہائی حرکت کے برابر اگر پڑھیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر کسی کو وقف بالروم کے اشمام کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو وہ نارملی اس کو وقف بالاسکان کرے گا تو بھی صحیح ہوگا۔ وقف بالاسکان کا مطلب کیا تھا کہ جس پر حرکت لگی ہو اس حرکت کو ہم اپنی طرف سے ساکن کر دیں گے، تو سبح اگر یہ بھی پڑھتے ہیں تو بھی چلے گا، لیکن اگر وقف بالروم کریں گے یعنی سبح، ہلکا سا جو پیش ہے اس کی آواز سنائی دے گی، بالکل زیادہ بہتر ہوگا۔ بس سمجھ میں آئی؟ آگے تنبیہ کیا ہے؟ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ سکون وقفی کی وجہ سے ما قبل کا حرف ساکن متحرک ہو جائے، سکون وقفی کی وجہ سے، یعنی وقف کر رہے ہیں تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا کہ جو پہلے والا حرف ہے وہ کیا ما قبل کا حرف ساکن متحرک نہ ہو جائے، یعنی آخر والا حرف ہے جس پہ ہم کو ساکن کرنا ہے، جس پہ ہمیں وقف کرنا ہے، تو لاسٹ والا جب حرف ہوگا جس پر وقف کرنا ہوتا ہے تو اس کو تو ساکن کر ہی دیتے ہیں آٹومیٹکلی، لیکن لاسٹ والے حرف سے جسٹ پہلے کا جو حرف ہوگا اس پر ہمیں حرکت نہیں لگانی ہے، اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو اس کو بھی ساکن ہی رکھنا ہے، اس کو حرکت نہیں لگانی ہے، کیونکہ اگر اس پہ حرکت رہتی تو وہ لکھا ہی ہوتا پہلے سے، تو جس پر حرکت نہیں ہے اگر ہم اپنے طرف سے حرکت لگا دیں گے تو پھر یہ لحن ہو جائے گا، لحن جلی ہو جائے گا، اور لحن جلی گناہ کبیرہ ہے، جیسے مثال دی گئی ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ ہے۔ اب اگر ہم اس پہ سانس توڑتے ہیں اور اگر کر دیتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ تو یہ غلط ہے، لحن جلی ہے، کیونکہ دیکھیے ہا الٹا پیش ہو، جب سانس توڑیں گے تو ہا پر توڑیں گے، تو اس کو پڑھیں گے کس طرح؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ، فارا زیر فر اور ہا بھی ساکن رہے گا فرہ، لیکن اگر کوئی سمجھ میں نہیں پا رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اگر وہ اس طرح پڑھ دے وَاسْتَغْفِرُهُ، فا پر زیر ہے اور را کے ساکن کو پیش کر دیا ہے اور ہا کو ساکن کیا وَاسْتَغْفِرُهُ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کسی کو کسی حرف پر کسی لفظ پہ ہمیں رکنا ہے اور لاسٹ والا حرف ہے تو اس کو ساکن کریں گے، لاسٹ والے حرف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ پہلے سے ہی ساکن تھا تو اس پہلے والے حرف پہ ہمیں زبر یا زیر یا پیش نہیں لگانا ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ کو وَاسْتَغْفِرُهُ نہیں پڑھا، جدن یہ قلقلہ کے حروف ہے۔ قطب جدن کے کسی حرف پر وقف کیا جائے تو سکون وقفی میں قلقلہ کی لوٹتی ہوئی آواز خوب ظاہر ہونی چاہیے، جیسے فلق وغیرہ۔ ہاں، قلقلہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ پر جب وقف کیا جاتا ہے تو ان میں تشدید ہو یا نہ ہو یہ حروف جو ہے واپس لوٹ کے آئیں گے، جیسے جب فلق پہ سکون کریں گے، سانس توڑیں گے تو پڑھیں گے فلق، واپس قاف کی آواز آئے گی، اسی طرح
دال پر اگر سکون کریں گے تو پڑھیں گے احد، جیم پر کریں گے تو پڑھیں گے حج۔ ان پانچوں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے، جب ان پہ وقف کیا جائے گا تو آواز لوٹ کر آئے گی، کیونکہ یہ قلقلہ ہے، اور قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز واپس لوٹ کر کے آئے۔ 21 نمبر پہ ہے بحالت وقف حروف قلقلہ مشددہ کا قلقلہ تشدید کی تاخیر کے بعد ظاہر ہوگا، یعنی اگر حرف قلقلہ پر تشدید ہے، تشدید میں جو دو حرفوں کی دیری ہوتی ہے، اس دیری کو کر لینے کے بعد پھر اب قلقلہ میں جو آواز لوٹتی ہے وہ بعد میں لوٹے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وَرَسُولُهُ احق، پہلے تھوڑی دیر رک لینا ہے، قاف پہ رک لینا ہے تھوڑی دیر، کیونکہ تشدید ہے نا، تو تشدید کا کیا حکم ہوتا ہے؟ تو دو حرفوں کے برابر رکنا پڑتا ہے، تو احق تھوڑی دیر رک لیں گے اور پھر قاف کی آواز کو لوٹائیں گے اگر تشدید ہے حروف قلقلہ پر۔ لیکن اگر حرف قلقلہ پر تشدید نہیں ہے، سمپل ہے، تو تاخیر نہیں کریں گے، ڈائریکٹ آواز لوٹا لیں گے، جیسے فلق۔ لیکن احق یہاں پر قاف میں تھوڑی تاخیر کر کے قاف کی آواز لوٹ رہی ہے۔ بات واضح ہے؟ بات واضح ہے؟ جی جی۔ آگے یہ کیا ہے کہ جو قواعد تجوید کیفیت وقف سے متعلق ہیں یہاں صرف وہی بیان کیے جائیں گے، یعنی وقف سے متعلق جو قاعدے ہیں وہی اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ 22 نمبر پہ ہے جو را بوجہ وقف ساکن ہو یا پہلے سے ساکن ہو وہ حالت وقف پر ہوگی بشرطے کہ ما قبل زیر یا یائے ساکنہ نہ ہو۔ دیکھیے را کے پر اور باریک پڑھنے کے قاعدے تو کئی جگہ ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر را میں وقف کیا جا رہا ہے تو اس وقت را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اوپر بتایا کہ جو وقف کے قاعدے سے متعلق ہیں بس وہی بیان کیے جائیں گے، یہاں را کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ نہیں بتایا جا رہا۔ یہاں اگر وقف کیا جا رہا ہے حرف را پر تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ پر ہوگا یا باریک، تو جو را بوجہ وقف ساکن ہو، یعنی را کو وقف کی وجہ سے اگر ساکن کیا جا رہا ہو یا تو پہلے سے ہی ساکن ہو تو وہ بحالت وقف پر پڑھی جائے گی بشرطے کہ ما قبل زیر یا یائے ساکنہ نہ ہو، یعنی را پر کوئی حرکت تھی، اب را پر جب ہم سانس توڑیں گے تو اس حرکت کو تو ختم کر ہی دیں گے، لیکن را سے پہلے دیکھا جائے گا، اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، لیکن اگر را ساکن جس را کو ہم نے ساکن کیا ہے اس را سے پہلے جو حرکت ہے وہ زیر کی ہے یا تو اس را سے پہلے یائے ساکنہ ہے، تو اب ہمیں اس را کو پر خیر اور خبیر، تو خیر اور خبیر میں کیا مثال دی گئی تھی کہ خیرون تھا خبیرون تھا، جب دونوں پر پیش کو پڑھیں گے تو را کو پر پڑھیں گے، لیکن جب ان میں سانس توڑی جائے گی تو را کو ساکن کیا جا رہا ہے، خیر پڑھ رہے ہیں تو را کو ساکن کر رہے ہیں اور پر بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ را سے پہلے یائے ساکن ہے، خیر، خایا زبر خی، اور را ساکن ہو گیا ہے وقف کی وجہ سے، تو را سے پہلے یا ساکن موجود ہے نا، اسی لیے اس را کو پر نہیں کریں گے، لیکن را سے پہلے اگر زبر ہے یا تو پیش ہے تو پھر پر کر سکتے ہیں، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو بھی را کو باریکی ہی پڑھیں گے۔ مثال کی کیا دی گئی ہے؟ لیلۃ القدر، اب آپ یہاں دیکھیے قدر میں جو را ہے وہ ساکن ہے، لیکن اس را سے پہلے دال ہے اور وہ دال بھی ساکن ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ دال ہے یہ یا نہیں ہے نا، دال ساکن ہے یہ یا ساکن نہیں ہے، اگر یہیں پر یا رہتا نا تو اب اس را کو ہم باریک پڑھتے، لیکن یہ یا نہیں ہے دال ہے، تو اسی لیے اس را کو پر پڑھا جائے گا، لیلۃ القدر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ اگلا ہے 23 نمبر پہ رائے مشددہ موقوفہ پر پڑھی جائے گی بشرطے کہ ما قبل زیر نہ ہو، یعنی را پر تشدید ہے اور اس را پہ ہمیں سانس توڑنی ہے تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے
لیکن شرط کیا لگائی گئی کہ اس سے پہلے زیر نہ ہو، کیونکہ زیر ہونے کی صورت میں تو باریک ہو جاتا ہے. تو مستقرن ہے، اگر اس پہ سانس توڑیں گے تو پڑھیں گے مستقر، پر ہی پڑھیں گے را کو. پھر رائے موقوفہ بالروم بھی پر پڑھی جائے گی بشرطے کہ را خود مقصور نہ ہو. یعنی دیکھیے وقف بالروم کب ہوتا ہے؟ را پر اگر زیر ہو تو بھی وقف بالروم ہوتا ہے، اور اگر پیش ہو تو بھی وقف بالروم ہوتا ہے. اور پیش دونوں چیزیں تھی، لیکن اشمام کے لیے صرف پیش تھا. تو اگر ہمیں وقف بالروم کرنا ہے حرف را پہ، تو دیکھنا کیا ہوگا کہ را موقوفہ بالروم بھی پر پڑھی جائے گی. یعنی جس را پہ ہم سانس توڑ رہے ہیں اگر اس پہ روم کیا جا رہا ہے تو اس روم کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے. یعنی اگر را پر پیش ہے تب تو پر کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر زیر ہے تو پر کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زیر آنے کی صورت میں پر پڑھنے کے سارے آپشنز ختم ہو جاتے ہیں. تو وقف بالروم کا جو زیر اور پیش ہے، ان دونوں میں سے صرف ایک پیش ہی ہونے کی صورت میں را کو ہم پر پڑھ پائیں گے وقف بالروم کرتے وقت، ورنہ وقف بالروم میں اگر زیر پڑھ رہے ہیں تو را کو باریک ہی پڑھیں گے. اگلا ہے رائے موقوفہ بالاشمام، پر اور باریک پڑھی جانے میں وقف بالاسکان کے حکم میں ہے. یعنی ایسی را کہ جس میں وقف بالاشمام کیا جا رہا ہے، تو اب اس کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ تو جس طرح سے وقف بالاسکان میں پر اور باریک پڑھا جاتا ہے اسی طرح وقف بالاشمام میں پڑھیں گے. یعنی اگر خود سے ساکن کر رہے ہیں اور جس حرف کو ہم نے ساکن کیا، را کو ساکن کیا لاسٹ میں ہونے کی وجہ سے، تو اس سے پہلے پیش ہے یا زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے، لیکن زیر ہے یا یائے ساکن ہے تو باریک پڑھیں گے. تو نارملی جو قاعدہ تھا وقف بالاسکان کا وہی وقف بالاشمام کا بھی ہوگا. وقف بالاسکان جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جس حرف کو ہم نے خود سے ساکن کیا ہے اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ہے نا. تو وقف بالاسکان جو ہے وہ سبھی میں ہوتا ہے. مان لیجئے جیسے لیلۃ القدر، قدری تھا، قدر ہم نے پڑھا خود سے ساکن کر دیا، تو یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے. اسی طرح وقف بالاسکان جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح وقف بالاشمام ہوگا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، نارملی ہے. اگر را سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تب تو پر ہو جائے گا، اور اگر زیر ہے یا یائے ساکن ہے تو باریک ہی رہے گا. لیکن روم کے بارے میں تھا کیونکہ روم میں زیر اور پیش دونوں حرکتیں آتی ہیں. ایک اور فائدہ کیا ہے کہ لفظ فرقن پر ٹھہرنے سے را باریک پڑھنا بھی جائز ہے لیکن پر پڑھنا اولا ہے. فرقن اس پہ فیراقن را پر زبر ہے. اگر اس حرف پہ اگر ہم لفظ فرقن پر اگر ٹھہرتے ہیں تو را باریک پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ دیکھیے قاف ساکن ہو جائے گا، قاف پر جب سانس توڑیں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا، اور قاف ساکن ہونے کی صورت میں یہ جو را ہے نا اس پر زبر نہیں ہوگا، یہاں مسٹیک ہوا ہے لکھنے میں، فرقن ہے یہ، فیراقن نہیں ہے. اگر زبر دے دیا جائے گا تو یہ قاعدہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس کتاب ہے تو اس کو ساکن کر لیجئے. را جو ہے یہ ساکن ہے، یہاں فیراقن نہیں بلکہ فرقن ہے. تو اس پر جب ہم سانس توڑیں گے قاف ساکن ہو جائے گی، اور قاف ساکن ہے پھر را بھی ساکن ہے. تو اب اگر آپ چاہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کہ آپ چاہیں تو اس کو باریک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پر پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ را ساکن کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھنا جائز ہے. تو پر اور باریک دونوں میں جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پر ہوتا ہے، اسی لیے اگر آپ پر پڑھیں گی تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اتنا ہی رہنے دیتی ہوں، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے.